السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں سبق فی السوق بازار میں۔ اس سبق میں کیا ہے کہ اس سبق میں اسم و فعل دونوں کا تثنیہ لایا گیا ہے اور دونوں میں مطابقت کرائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مطابقت کے لیے بہت سے جو بنانے پڑیں گے اس میں، اور اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ ہم آپ کو بتا دیں گے، اور کچھ بھی چھوٹے گا تو ہم اس کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے PDF کا، آپ وہاں سے جا کر خود دیکھ لیجئے گا۔ چلیے، 7واں سبق فی السوق بازار کے بارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ محاوری کریں گے تو ہی ترجمہ اچھا لگے، لفظی کریں گے تو ترجمہ اچھا نہیں رہے گا۔ محاوری ترجمہ کریں گے ایک دم اردو کے انداز میں۔ فی البلدۃ سوق کبیر، شہر میں بڑا بازار ہے۔ حامد و ارشد ذهبا الی السوق، حامد اور ارشد بازار گئے۔ حامد اخذ کیسن، حامد نے تھیلا لیا، یا کنڈی کہہ دیجیے، کنڈیاں جو پلاسٹک کی ہوتی ہے وہ۔ حامد نے لیا۔ ارشد حمل بیدی سلطن، ارشد نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹوکری کہہ لیجیے یا پھر کنڈی کہہ لیجیے، جو پلاسٹک کی ہوتی ہے، جو شاپنگ وغیرہ کے لیے ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ ہما وقف امام الدکان الجزاری، جزاری میں کسائی کی دکان، وہ دونوں کسائی کی دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دکان الجزاری معروف، اور یہ کسائی کی دکان جو ہے یہ بڑی مشہور تھی۔ فیہ لحم جید، اس میں عمدہ گوشت ملتا ہے۔ خلق الجزاری طیب، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، یعنی کسائی کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ وفی یدہ سکین کبیر، سکین من ہے چاقو، اس کے ہاتھ میں بڑا چاقو ہے۔ امامہ میزان، ان کے سامنے ترازو، للمیزان کفتان، کفتن کے معنی پلڑا، ترازو کا جو ہوتا ہے، تو ترازو کے 2 پلڑے ہیں۔ یضع اللحم فی کفۃ، ایک پلڑے میں وہ گوشت رکھتا ہے۔ ویضع السنجۃ فی کفۃ اخری، سنجت میں باٹ ہے، ٹھیک ہے، جو یا پھر اس وقت کا جو بھی چال چلن رہا ہوگا، پتھر جو بھی ہے، آلہ تولنے کا، تو وہ ہو، اس کا ترجمہ وہ کر لیں گے۔ تو فی الحال ہم ابھی کے ٹائم پہ کر رہے ہیں، تو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں، دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے پلڑے میں باٹ رکھتا ہے۔ وَيَزِنُ اللَّحْمَ لِلْمُشْتَرِي، اور وہ اسی سے جو ہے کیا نام ہے، گوشت دکان خریدنے والوں کے لیے، مشتری کے لیے تولتا ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ الجزار، کسائی، اہلا وسہلا تفضل ہنا لحم صغیر، خوش آمدید، مرحبا، تشریف لائیے، یہاں چھوٹا گوشت ملتا ہے۔ ارشد نے کہا، ہاتھ کلو من اللحم الصغیر، 1 کلو دے دیجئے، چھوٹے گوشت سے 1 کلو دے دیجئے۔ الجزار، کسائی نے کہا، مرحبا، اچھی بات ہے۔ قطع الجزار اللحم، کسائی نے گوشت کو کاٹا، ووزنا، اور اس کو وزن کیا، تولا، ولف فی ورقتین، اور اس کو 2 لفافے میں لپیٹا، ارشد اخذ اللحم، ارشد نے گوشت لیا، ووضع فی سلۃ، اور اس کو کنڈی میں رکھا، ودفع روبیتین الجزاری، اور کسائی کو 2 روپے دیے۔ وقال ہاتانی روبیتانی، اور کہا یہ 2 روپے ہیں، ہادانی روبیتانی، اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں کا تثنیہ ہے۔ دیکھیے اس میں، خذہما الآن، ان دونوں کو ابھی لے لیجئے۔ وادفع الیک روبیتین غدا، اور ہم آپ کو بعد میں یا کل آپ کو 2 روپے اور دے دیں گے۔ ایک دم محاوری ترجمہ کریں گے تو ہی ترجمہ اس کا اچھا لگے گا۔ الجزار، کسائی نے کہا، بھائی ٹھیک ہے، شکریہ یا سیدی جناب۔ حامد و ارشد وصلا الی دکان الفاکہانی، حامد و ارشد یہ دونوں میووں کی دکان پر پہنچ گئے۔ واخذا من هناك بعض الفواکہ الجیدۃ، اور وہاں سے انہوں نے کچھ عمدہ میوے بھی خرید لیے۔ ثم عاد الی المنزل، اور وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ یہ ہے بس ترجمہ۔
تمرین علی المثنى فی الاسم والفعل. دیکھیے اس میں اسم و فعل دونوں میں تثنیہ کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے حساب سے تمرین لائیں گے. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس سبق میں پورے میں اسم اور فعل کی تثنیہ لانا ہے اور اس میں مطابقت پیدا کرنا ہے بس. اس میں محادثہ ہے. محادثہ دیکھ لیجئے, الی این ذهب حامد و ارشد, کہ حامد کہاں جا رہے تھے, حامد اور ارشد کہاں جا رہے تھے. حامد اور ارشد ذهب الی السوق, بازار گئے حامد ارشد. ٹھیک ہے, حامد اور ارشد بازار گئے. کہاں گئے, بازار گئے. کم روپیہ دفع حامد الی الجزار, کتنے روپے دیے حامد نے کسائی کو. حامد دفع الی الجزار روپیہ دین, 2 روپے دیے حامد نے کسائی کو. ماذا لف الجزار بالورق, کیا لپیٹا کسائی نے ورق میں. بھائی کیا لپیٹے, گوشت لینے گیا تو گوشت ہی لپیٹے گا. لف الجزار اللحم بالورقتین, گوشت لپیٹا بھائی ورق میں. کم کفۃ للمیزان, کتنے پلڑے ہیں ترازو میں. للمیزان کفتان, 2 پلڑے ہیں بھائی. ماذا وضع الجزار فی الکفتین, کہ دونوں پلڑوں میں کسائی نے کیا رکھا. وضع الجزار فی الکفۃ اللحم والسنجۃ, کسائی نے دونوں پلڑوں میں گوشت اور باٹ رکھا, یعنی ایک پلڑے میں باٹ رکھا اور ایک پلڑے میں گوشت رکھا. کم دکانن فی السوق اللحم, کتنے دکان ہیں بازار میں گوشت کے. للحم فی السوق دکانانی, گوشت کے دکان بازار میں صرف 2 ہیں. ای لحم فی زینک الدکانین, ان دونوں دکانوں میں کتنے قسم کے گوشت ہیں. فی زینک الدکانین نوعان من اللحم, 2 قسم کے دونوں دکانوں میں 2 قسم کے گوشت ہیں. حل رأیت زینک الدکانین, کیا تم نے دونوں دکانوں کو دیکھا ہے. نعم رأیت زینک الدکانین, ہاں میں نے دیکھا. یہ حالت جری میں ہے. یہ جو 2 جملے ہیں, جو دو محادثہ کے جو 2 لائنیں ہیں, وہ حالت جری میں ہے. اس میں تمرین نمبر 1 دیکھ لیں. اس میں جو ہے کیا نام ہے, حالت رفعی ہے اور حالت جری ہے. یعنی اس میں ضمیر مرفوع اور ضمیر مجرور کا بھی مطابقت کری ہے, یہ بتانے کے لیے کہ مطابقت کتنی ضروری ہے, مطابقت کی عادت ڈلوانے کے لیے بس. ہاذا تفاح, یہ سیب ہے. ہادانی تفاحانی, یہ 2 سیب ہیں. کل ہادین تفاحین, اور ان دونوں سیبوں کو کھاؤ. ٹھیک ہے. ہادی سلتن, یہ کنڈی ہے. ہاتانی سلتانی, یہ 2 ٹوکریاں ہیں. احملا ہاتینی سلتین, ان دونوں جو ہے کیا نام ہے, ان دونوں ٹوکریوں یا کنڈیوں کو اٹھاؤ. ذالک کیسن, وہ تھیلا ہے. ذالک کیسانی, وہ 2 تھیلے. ہما اخذا ذینک کسینی, وہ دونوں انہوں نے ان دونوں تھیلوں کو لے لیا ہے. تلک سلتن, وہ کنڈی ہے ٹوکری ہے. تانکا سلتانی, وہ دونوں ٹوکریاں ہیں. ہما حملتا تینک سلتینی, وہ دونوں انہوں نے ان دونوں ٹوکریوں کو یا کنڈیوں کو اٹھایا ہے. ہما لہما, یہ جو ہما لکما ہما لکما ہما لہما, تو یہ وہی ہے. یہ جو ہے کیا نام ہے, اس میں غائب کا صیغہ, اس میں حاضر کا صیغہ ہے, بس یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مطابقت ہے, جیسے یہ حالت رفعی میں ہادانی تفاحانی, کل ہادین تفاحین, یہ حالت جری میں ہے. تو جیسے اس میں اشارہ ویسے ہی مشار الیہ کو لایا. ٹھیک ہے. جیسے اس میں اشارہ لایا, جیسے اس میں لائے ہادینی, تو اس میں لے کر آئیں گے تفاحینی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں لائیں گے ہادانی, یہ والا لائیں گے اور یہ کہہ دیں گے تفاحینی, یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہاتانی سلتانی, ہاتینی سلتینی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ جو ہے مطابقت اس میں کرنا ہے ان کو مقصود ہے, اور عادت لگوانا ہے ان کو. ٹھیک ہے. یہ دانکا دینکا جتنے بھی ہیں سب ذالکا کی قسمیں ہیں, سب حالت رفعی جری اور تثنیہ اور یہ مؤنث و مذکر میں یہ سب بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بحث ہم نے القراءۃ الواضحہ جلد اول میں کری ہے, وہاں پہ آپ جا کر کے دیکھ لیجئے. جیسے تمرین نمبر 3 جو ہے 2, اکمل الجمل الآتیۃ بوضع کلمات مناسبۃ, جو آنے والا جملہ ایسا لے کر آئیے جو مناسب ہو, ایسا رکھیے جو یہ کلمات کے مناسب ہوں. جیسے
ہاتانی سلتانی، ہاتانی سلتانی، اور اس میں ہے ہاتینی سلتانی، تو اس میں لکھیں گے احملا ہاتینی سلتینی کبیرینی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے، اس میں لکھ دیں گے، جیسے اس میں لکھ دیں گے احملا ہذانی تفاحانی کبیرانی، تانی کا سلتانی صغیرتانی، ذانی کا تفاحانی لذیذانی، ہما لہما، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقے سے جو ہے اور بھی بہت سارے جملے ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا ڈسکرپشن میں PDF دے دیں گے الگ سے جملے بنوا کر کے، آپ وہاں پہ خود جا کر دیکھ لیجئے گا۔ شکریہ۔